السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 6۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ معبد بول میں میری وہ تاریخی رات تھی۔ دیوی اونی کی پوجا شروع ہو گئی۔ پجاری بھجن گانے لگے، ڈھول سنگ اور نفیریاں بجنے لگی۔ دیوداسیوں نے رقص شروع کر دیا۔ دیوی اونی کے پتلے کو دیوتا بول کے قدموں میں سجا دیا گیا، جس کو اس کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ یہ جشن پوجا رات کے پہلے پہر تک جاری رہا۔ پھر شور بلند ہوا کہ بادشاہ نے 500 تلوار بردار ساہی سپاہیوں کی میت میں مجرمہ رکاش کو بھیجا ہے اور شاہی دستہ مندر کے دروازے پر کاہن اعظم کا منتظر ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سونے کے تخت سے اتر آیا۔ میرا نائب کاہن میرے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے رکاش کو دیوی دیوتاؤں کے حضور رات بھر لعنت ملامت کے لیے کیوں بلایا ہے، لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ ایک راسخ العقیدہ بت پرست کافر تھا اور میری رہبانیت پر اسے مکمل اعتماد تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ دیوتاؤں کا حکم ہے تو اس نے سر جھکا دیا۔ ہم مندر کے بڑے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ رقاصہ رکاش پتھر کے فرش پر زنجیروں میں جکڑی کھڑی بے بسی کے عالم میں تک رہی ہے اور اس کے گرد نصف دائرے میں شاہی سپاہی تلواریں سونتے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ ہماری آنکھیں چار ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ رقاصہ رکاش کی خشک ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اسے اس کی بے کسی کی حالت دیکھ کر میرے دل کو سخت صدمہ ہوا، لیکن میں نے اپنے احساسات کو اپنے چہرے پر عیاں نہ ہونے دیا۔ میں نے مصنوعی نفرت و حقارت کی بھرپور نگاہ رکاش پر ڈالی اور شاہی دستے کے سالار سے کہا کہ اس بدنصیب مجرمہ کی زنجیریں کھول دی جائیں، جیسے کہ بادشاہ کا حکم ہے، کیونکہ وہ مندر میں زنجیریں پہن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیوی اشتر اور دیوتا بول پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ انہی کی مجرمہ ہے۔ سپاہیوں اور دستے کے سالار کو بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ قیدی عورت کی زنجیریں مندر میں داخل ہونے سے پہلے کھول دی جائے اور صبح ہونے تک مندر کے تمام دروازوں اور چھتوں پر ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر سخت پہرا دیا جائے۔ سالار نے اشارہ کیا۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر رکاش کے جسم سے زنجیریں اتار دی۔ میں نے غصیلی آواز میں اپنے نائب کاہن کو حکم دیا، اس ناپاک اور دیوتاؤں کی درگاہ سے روندی کی عورت کو مقدس بول کے آگے جا کر لٹا دیا جائے، تاکہ دیوی دیوتا اس پر رات بھر اپنی بددعائیں اور ملامتیں نازل کرتے رہیں۔ انہوں نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ رقاصہ رکاش کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کہہ رہی ہو، مقدس خاتون، مجھے کم از کم تم سے اس سلوک کی امید نہیں تھی۔ میں تیزی سے مندر میں واپس آ کر استھان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ نائب کاہن نے دوسرے پجاریوں کی مدد سے رکاش کو اٹھایا اور اسے میرے پاس ہی بول دیوتا کے بت کے آگے چبوترے پر سیدھا لٹا دیا۔ ساری دیوداسیاں ساکت کھڑی اپنی دیرینہ ساتھی کو چشم نم سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی سری رکاش نے محبت کی ہے اور کوئی جرم نہیں کیا۔ ان کے اپنے دلوں میں خدا جانے کن کی نوجوانوں کی محبتوں کے ممنوعہ شجر اپنے پھولوں بھری شاخ لہرا رہے تھے، لیکن وہ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی انہیں ہاتھ نہیں لگا رہی تھی۔ لیکن رقاصہ رکاش نے آگے بڑھ کر اس پھول کو توڑ کر کھا لیا تھا اور اب وہ اس مقدس بغاوت کے جرم کی پاداش میں اپنا سر قلم کروا رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور اب میں یوں ہی بے دلی سے شلوک پڑ رہا تھا۔ ایک بار میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو رقاصہ رکاش آنسو بھری آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جذبہ عشق سے لرز اٹھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ پجاری اور دیوداسی ایک ایک کر کے اپنی اپنی کوٹھریوں کی طرف جا رہی تھی۔ استھان کے چبوترے پر رکاش اسی طرح چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر اور پاؤں کی جانب انسانی کھوپڑیوں پر دو سرخ مومبتیاں روشن کر دی گئی تھیں، جن کے شعلے خون کے رنگ جیسے تھے۔ مندر کی دیومالا کے اعتبار سے یہ ملامت اور عذاب آخرت کے شعلے تھے۔ میری دائیں جانب نائب کاہن بیٹھا دیوی دیوتا کی خوشنودی کے لیے شلوک پڑھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے کسی طرح چلا جائے تاکہ میں رکاش پر حقیقت حال واضح کر کے اس کی پریشانیوں کو دور کر سکوں، مگر وہ اس انہماک سے شلوک پڑھ رہا تھا کہ میں اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا نائب کاہن کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے رقاصہ رکاش کی طرف نظریں اٹھائیں اور اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ رکاش کو میری مسکراہٹ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یوں بار بار اپنی بھیگی ہوئی پلکیں جھپکنے لگی جیسے کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی مجھے مسکراتا ہوا نہ دیکھ لے، لیکن وہاں اس وقت سوائے نائب کاہن کے اور کوئی نہیں تھا اور نائب کاہن آنکھیں بند کیے اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اس کی کرخت آواز میرے کانوں میں چھید کر رہی تھی۔ میں دوسری بار پھر رکاش کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ایک ہاتھ کو ذرا سا اوپر اٹھا کر پھیلایا اور اپنے دل پر رکھ لیا، گویا میں سے اشاروں میں کہہ رہا تھا کہ کوئی فکر نہ کرے، کوئی غم نہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ لیکن رکاش کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو موت کی دہلیز پر کھڑی تھی اور کل یا پرسوں بھرے چوک میں اس کا سر قلم ہونے والا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں اس کی جان بچانے والا ہوں۔
رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو میرے عمل کا وقت آ گیا۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے نائب کاہن کی طرف دیکھا اور جلال بھری آواز میں کہا، اس ناپاک عورت کو یہاں سے لے جا کر میرے ساتھ والی کوٹری میں بند کر دو۔ دیوی اشتر اور دیوتا بول نے ابھی مجھے میرے مراقبے میں آ کر حکم دیا ہے کہ وہ اس عورت کے وجود کو اب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اسے یہاں سے اٹھا کر کسی کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ نائب کاہن بڑا مطیع اور صادق قدم مرید تھا۔ میرے حکم پر فوراً ایمان لے آیا اور بدنصیب لوکاش کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر ترش لہجے میں بولا، اٹھو بدبخت عورت اور میرے ساتھ چلو۔ دیوتا بھی اب تمہاری صورت ایک پل کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، چلو۔ لوکاش نے میری طرف دیکھا، میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اٹھی اور نائب کاہن کے ساتھ میری کوٹری کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگی۔ جب میرا نائب لوکاش کو میری ساتھ والی کوٹری میں بند کر کے واپس آیا تو اس نے چابی میرے آگے رکھ دی اور سر جھکا کر بولا، عظیم کاہن، دیوتاؤں کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ میں نے نائب کاہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آج تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کے لیے میں اور تمام دیوتا تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ نائب کاہن منہ کھولے میری طرف تکنے لگا۔ میں نے آج تک کبھی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بات نہیں کی تھی۔ میں بھی فوراً سنبھل گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لو کہا، آج سے تم دیوتاؤں کے منظور نظر ہو گئے ہو اور تم بہت جلد میری جگہ لوگے، اسی لیے میں نے تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں اس مقدس فرض کی بجاوری کے لیے دیوی دیوتاؤں کی جانب سے ہدیہ خوشنودی پیش کرتا ہوں۔ نائب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور تعظیم بجا کر بولا، دیوتا آپ کی عمر دراز کریں۔ میں آپ کے زیر سایہ رہ کر دیوتاؤں کی خدمت کرنے کو ہی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ میرے پاس اس کی فضول باتوں کو جواب دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے معتمد جاسوسوں نے دونوں گھوڑے شہر کی مشرقی فصیل کے جانب کھڑے کر دیے ہوں گے اور الکندہ بھی اپنی کوٹری میں میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ دوسری طرف وقت بھی گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ اپنے حجرے میں جا کر آرام کر سکتا ہے۔ جب وہ جا چکا تو میں دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی جائے رہائش سے ملیکہ کوٹری میں آ گیا، جہاں میری محبوبہ اور کاسا روکاش سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ طاق میں دیا جل رہا تھا۔ میں کوٹری میں داخل ہوا تو روکاش نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، اس کے رخساروں کے شعلے زرد پڑنے لگے تھے اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ میری طرف ٹکٹکی باندھے تک رہی تھی، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اس کوٹری میں کیوں پہنچایا گیا اور میں اکیلا اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔ کیا میں بدل گیا ہوں؟ کیا میں اب بھی اس سے ہمدردی رکھتا ہوں؟ اس کے تو کبھی یہ خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں اسے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی تو ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، عظیم کاہن، مجھے معافی نہیں ملے گی، مجھے قتل ہونے سے بچا لو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، تم مقدس۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آگے کچھ نہ کہنا روکاش، میں جانتا ہوں تم مجھے کس القاب سے پکارنے والی ہو، مگر میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ حیرت اور خوشی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ لگتا تھا کہ میری باتوں پر اسے یقین بھی آ رہا ہے اور نہیں آ رہا۔ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ محبت کے انمول ہی جان خیز الفاظ نہ جانے کہاں سے آ کر میری زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ جب میں نے روکاش کو بتایا کہ میں نے اسے وہاں سے فرار کروا رہا ہوں اور اس کی سہیلی الکندہ اپنی کوٹری میں اس کی راہ دیکھ رہی ہے تو میرے قدموں پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ روکاش، اب جلدی سے میرے ساتھ الکندہ کی کوٹری میں چلو۔ میں اسے لے کر الکندہ کی کوٹری میں آ گیا۔ وہ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں پرانی سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملی اور آنسو بہانے لگی۔ میں نے اتنی دیر میں راہداری میں جا کر دیکھا کہ وہاں کوئی پہرے دار تو نہیں چل پھر رہا۔ راہداری سنسان تھی۔ اب میں نے الکندہ اور روکاش کو ساتھ لیا اور تاریخ شائنشینوں اور راہداری سے نکل کر مندر کے تہہ خانے کی ایک خفیہ سرنگ میں آ گیا۔ یہ خفیہ راستہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کبھی ملک دشمن قبضہ کر لے تو مندر کا کاہن اپنی پسندیدہ دیوداسی کے ساتھ شہر سے فرار ہو سکے۔ تعجب کی بات تھی کہ اس وقت بھی مندر کا کاہن اعظم اپنی پسندیدہ دیوداسی کے ساتھ فرار ہو رہا تھا۔ سرنگ تنگ و تاریک تھی۔ میں نے ایک شمع جلا کر الکندہ کو دے دی اور کہا، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، پیچھے جو ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ اب تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سرنگ تمہیں فصیلے شہر کے مشرقی جانب لے جائے گی۔ وہاں تمہیں 2 گھوڑیاں تیار ملے گی اور کھانے پینے کا سامان بھی ان پر موجود ہوگا۔ میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم منو چہر جھیل کے جنگل میں چھپی رہنا۔ روکاش کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جلاد کی تلوار کے نیچے سے نکل کر محبت بھری زندگی سے دوبارہ ہم آغوش ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے کان کے پاس ہونٹ لے جا کر کہا، فکر نہ کر، میں تمہارے پاس بہت جلد پہنچ جاؤں گا اور پھر ہم کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ روکاش کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک رہے تھے۔ شمع کی روشنی میں آنسو ہیرے لگ رہے تھے۔ وہ مسکرائی۔ ایک مدت کے بعد میں نے اپنی محبت کی دنیا کو مسکراتے دیکھا۔ میں اس مسکراہٹ کو روکاش کی طرف سے اعتراف محبت ہی سمجھ سکتا تھا۔
میرا دل رکاش کی محبت اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے جذبے سے لبریز ہو گیا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ بھلا اس وقت کبھی مجھے خیال نہیں آ سکتا تھا کہ میں اپنی محبوبہ کو آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، یہ ناقابل یقین خیال میرے ذہن کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا، مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ تاریخ کے ہزاروں سال کے ادوار میں عہد بہ عہد سفر کرتے ہوئے میں نے دوسرے تجربوں کے ساتھ یہ علم بھی سیکھا ہے کہ کچھ رونما ہونے والے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وقوع پذیر ہونے سے نہیں روک سکتے اور ہم ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ آپ اسے مقدرات کی ستم ظریفی کہیں گے، مگر میرا ایمان ہے کہ کچھ واقعات ہماری محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے حسن و قبا پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، یعنی ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہی وہ اچھی یا بری شکل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات ہماری پیدائش سے پہلے ہی کائنات کی لوح مقدر پر ثبت ہوتے ہیں۔ یہ منشا فطرت ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ لوح مقدر کے حروف مقسوم حرکت میں آ چکے ہیں اور گردش سیارگان نے ازل سے جو حکم دے دیا ہے اس پر عمل شروع ہونے ہی والا ہے۔ میں نے بھیگتی پلکوں سے اپنی محبوبہ کو رخصت کیا اور سرنگ کے دروازے کو بند کر کے واپس ہوا۔ میں اندھیری راہداریوں سے چھپ کر گزرتا اپنی کوٹھلی میں آ کر بستر پر گر پڑا۔ میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی محبوبہ اپنی زندگی کو موت سے آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے مسرت کا اور کون سا مقام ہو سکتا تھا؟ میں آئندہ کے لاہے عمل پر غور و فکر کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ صبح جب دیوتا بول کے مرتد مجرمہ رکاش کے فرار کی خبر مندر شاہی محلات اور سارے شہر میں پھیل جائے گی تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کے فرار کا الزام کاہن اعظم پر لگایا جائے گا، کیونکہ وہ میری حفاظت میں دی گئی تھی۔ وہ شاہی مجرمہ تھی، اسے بادشاہ کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک روز بعد شہر کے چوک میں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کیا جانے والا تھا۔ یہ ایک قیامت خیز حادثہ تھا اور میں نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے اپنی سب سے بڑی طاقت سے کام لینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میں نے باقی ساری رات جا کر گزار دی۔ دن چڑھا تو بادشاہ کی طرف سے متعین شاہی گارڈز کے دستے کا سالار شاہی مجرمہ کو وصول کر کے پابا زنجیر لے جانے کے واسطے مندر میں میرے پاس آیا تو میں اسے لے کر ساتھ والی کوٹھلی میں گیا۔ کوٹھی کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور رکاش غائب تھی۔ میں نے مصنوعی حیرت و تعجب سے سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے اسے اس کوٹھلی میں بند کیا تھا۔ مندر میں شور مچ گیا تھا کہ رکاش فرار ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو اس ثانی کا علم ہوا تو اس وقت مندر میں آ گیا اور میری طرف شعلے برساتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ رکاش کو بھگانے میں میرا ہی ہاتھ تھا، مگر میں مندر کا سب سے بڑا پجاری تھا۔ وہ میری شان میں کوئی نازیبا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے نائب کاہن کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے شاہی مجرمہ کو کاہن اعظم آتون کے حوالے کیا تھا کہ دیوی دیوتا اس پر اپنی بددعائیں بھیج سکیں، لیکن وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ مندر کی ایک دیوداسی بھی غائب ہے۔ میں رموز سلطنت کے علاوہ رموز مذہبی کو بھی خوب جانتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس گھنونے جرم کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ نائب کاہن کچھ بولے، میں نے بڑے باوقار انداز میں اپنا چہرہ اٹھا کر بادشاہ سومر کی طرف دیکھا اور کہا، اے بادشاہ، میں جانتا ہوں دیوتا بول کے عظیم مندر کے سب سے بڑے پجاری سے جب کسی مذہبی غفلت کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے آواز کی غراہٹ اور کڑک کو دباتے ہوئے کہا، پھر تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے اے عظیم کاہن آتون؟ میں نے اسی شان سے جواب دیا، میں دیوتاؤں کی مرضی کا پالن کروں گا۔ میں زہر کھا کر اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے شاہی مطب بے خاص سے خطرناک ترین زہر فراہم کیا جائے۔ اس وقت میرے سامنے مندر کے تمام پجاری، دیوداسیاں اور اہلکار کھڑے تھے۔ میرے فیصلے پر سبھی دم بخود ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ کو یقیناً بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اس خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ شاید وہ جان گیا تھا کہ یہ میری سازش تھی اور میں نے اپنی محبت کی وجہ سے اس کی محبوبہ دل نواز کو فرار کروا دیا تھا، اور وہ یہ بھی کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ رکاش اگر قتل نہیں ہوتی تو میری تحویل میں آ جائے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ شاہی مطلب سے وہ زہر ہلاحہ لایا جائے، جس کے پینے سے 1 سیکنڈ کے اندر اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے بادشاہ سے کہا، مجھے اجازت دی جائے کہ مرنے سے پہلے میں دیوتاؤں کے حضور اپنی آخری عبادات سر انجام دے سکوں۔ بادشاہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اجازت ہے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر بچھے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے جھوٹ موٹ اشلوک بڑبڑانے لگا۔ میری منشا ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا کے رکاش اور الکندہ کو موجودوں سے زیادہ دور نکل جانے کا موقع دینا تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ رکاش کے غائب ہو جانے کی خبر سنتے ہی بادشاہ نے اپنے جانباز سپاہیوں کی اس کی تلاش میں چاروں طرف دوڑا دیا تھا۔ میں آستان پر بیٹھا شلوک پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ، نائب کاہن، دیوداسی اور پجاری خاموش کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیوداسیوں کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو تھے۔
برق رفتار شاہی گھڑسوار زہر الہی کا صفوف لے کر آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ بادشاہ کے حکم سے سونے کے ایک پیالے میں 4 گھونٹ پانی ڈال کر میرے سامنے رکھ دیا گیا، ساتھ ہی چمڑے کی وہ کپی بھی رکھ دی گئی جس میں زہر کا صفوف بھرا ہوا تھا۔ یہ بڑا خطرناک زہر تھا اور بادشاہ نے اپنے ان سازشی غداروں کو دینے کے لیے رکھا ہوا تھا جنہیں وہ آن واحد میں ہلاک کر دینا چاہتا ہو۔ میں نے کپی کو کھول کر زہر کا سارا صفوف پانی میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا، کاہن اعظم کے لیے اس زہر کی ایک چٹکی ہی کافی تھی۔ اے شہنشاہ، میں اپنی موت میں تھوڑی سی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا، میں یہ سارا زہر پیوں گا، میں نے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے یوں ہی کچھ اچھلوک پڑے اور پھر زہر کا بھرا ہوا پیالہ اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ دیوداسی اور پجاری بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے تک رہے تھے۔ مجھے ایک دیوداسی کی دھیمی سی سسکی بھی سنائی دی۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا، دیوتا تمہارا نگہبان ہو، میں نے جس طرح مذہبی قوانین کا پالن کیا ہے تم بھی انہیں اسی طرح نبھانا۔ اور سب کی آنکھوں کے سامنے میں نے پیالہ منہ سے لگایا اور سارا زہر فٹافٹ کر کے پی گیا۔ وہ مجھے سخت کڑوا لگا۔ اب میں جبکہ آپ کے شہر کراچی میں اپنے دور افتادہ کاٹیج میں ساحل سمندر کے پاس اکیلا بیٹھا اپنی داستان لکھ رہا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت مجھے خیال آیا تھا کہ پہلی بار جب مجھے فرعون مصر نے کھانے میں زہر دیا تھا تو میں بچ گیا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مقدس آواز نے مجھے موت سے آزاد ہونے کی خبر بھی دی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے میری پیاری بیوی بوڑھی ہو کر مر گئی تھی اور میں زندہ رہا تھا۔ لیکن کیا معلوم اس بار یہ خطرناک زہر کام کر جائے اور میں سچ مچ مر جاؤں۔ یہ سوچ کر ایک پل کے لیے میرے جسم پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی تھی، مگر جب میں نے محسوس کیا کہ زبان اور حلق سے نیچے اترنے کے بعد زہر نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی اور میری انتڑیوں میں کسی قسم کا درد نہیں ہوا تو میں بہت حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں پوری اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے زہر پینے کے بعد ایک ایک نظر بھر کر سب کو دیکھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے جوڑے اور یوں ظاہر کیا جیسے میرا گلا بند ہو گیا ہو اور میں آواز نہیں نکال سکتا۔ پھر میں نے وہی سونے کے تخت پر چت لیٹ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر جھرجھری رسی لی اور آنکھیں بند کر کے جسم کو ساکت کر لیا، اپنے سانس روک لی اور دل کی دھڑکن کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا۔ بادشاہ نے خصوصی اہلکاروں اور عمرا کے ساتھ میری طرف آیا۔ پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، دیوتاؤں کی خواہش پوری ہو گئی۔ دیوی اشتر اور دیوتا بول کے نام کا بول بالا ہو، کاہن آتون مر چکا ہے اور اس کی لاش کو مندر کے قبرستان میں رسوم کے مطابق دفن کر دیا جائے۔ بادشاہ اپنے عمرا اور اہلکاروں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں نے اپنی پلکوں کی باریک سی جھریوں میں سے دیکھا کہ دیوداسیاں ہتھیلیوں میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ پجاری لڑکے سر جھکائے اداس کھڑے تھے، مگر نائب کاہن پر میری موت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ میری موت کے بعد اسے مندر کے سب سے بڑے کاہن بننے کا موقع فراہم ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، آتون نے دیوتاؤں کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، دیوتاؤں نے اسے غفلت اور قانون شکنی کی سزا دی ہے۔ خبردار کوئی اس دیوتاؤں کے حقوق غصب کرنے والے کی لاش پر آنسو نہ بہائے۔ آج سے میں کاہن اعظم ہوں، لیکن ہم اس غاصب کی مذہبی رسومات ضرور ادا کریں گے کیونکہ یہ ہمارا کاہن اعظم رہ چکا ہے۔ اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی لاش کو آج رات تمام مذہبی رسومات کے ساتھ مندر کے قبرستان میں زمین کے اندر اتار دیا جائے۔ میں خاموش لیٹا اپنے نائب کی گوہر افشانیاں سنتا رہا۔ اس کے تو دن پھر گئے تھے، میرے ہوتے ہوئے تو وہ زندگی میں کبھی میرا منصب حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میری موت نے اسے اس منصب جلیلہ پر فائز کر دیا تھا جس کے وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ میری لاش سارا دن مندر میں پڑی رہی۔ پجاری اور دیوداسیاں میری لاش پر پھول چڑھاتی اور اشرو گاتی رہی۔ میں دلی دل میں خدا واحد سے صرف یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اے بحر و بر اور تمام عالموں کے مالک، میری رکاش کو حفاظت سے منوچہر جھیل کی خفیہ کمینگاہ تک پہنچا دینا۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف اتر آیا اور شہر کی فصیل پر برجوں میں دروازوں کے اوپر فانوس اور مشلیں روشن ہو گئی تو میری لاش کو ارتھی میں ڈال دیا گیا۔ جو میرا جنازہ رات کی تاریکی اور خاموشی میں روایتی طرز کو احتشام کے بغیر خاموشی سے مندر کے باہر اسے ملک قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں میری قبر پہلے ہی سے تیار کی جا چکی تھی۔ نائب کاہن اور اب کاہن اعظم نے مجھے اپنے سامنے قبر میں اتروایا اور اس بات کی پوری تسلی کر لی کہ میں قبر میں جا چکا ہوں۔ اس نے آخری بار بھی میرے منہ سے کفن کا کپڑا ہٹا کر میرے چہرے کو جھک کر دیکھا تھا۔ میرے اوپر قبر میں پتھروں کی چوڑی سیلوں کی چھت ڈال کر قبر کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ میں نے قبر میں بند ہوتے آنکھیں کھول دی اور اپنی قوت ارادی سے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے جاری کر دیا۔ قبر کے اندر صرف میرا آدھا دھڑی اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے جسم کے اندرونی نظام کو 2-3 بار سانس لے کر محسوس کیا۔ زہر نے کوئی اثر نہیں کیا تھا، میں اسی طرح زندہ تھا۔ مقدس آواز نے ٹھیک کہا تھا، موت کو مجھ سے دور، بہت دور کر دیا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب سب لوگ چلے جائیں اور قبرستان خالی ہو جائے تو میں قبر سے باہر نکلوں۔ کچھ دیر تک مجھے قبر کے اوپر لوگوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔
جب مجھے پوری تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ جو لوگ مجھے دفن کرنے آئے تھے وہ جا چکے ہیں تو میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی ہتھیلیاں پتھریلی سیلوں کی چھت کے ساتھ لگائی اور سانس روک کر زور لگایا۔ میں اپنے ناقابل یقین اور زبردست طاقت پر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس وقت پتھر کی ان سیلوں پر منو مٹی کا بوجھ پڑا ہوا تھا، لیکن میرے زور لگانے پر وہ سیلیں اوپر اٹھنا شروع ہو گئیں اور ان کے کنکروں پر سے مٹی میرے اوپر گرنے لگی۔ پتھریلی سیلوں کا چاک میری قبر سے اٹھ رہا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اتفاق سے میرا کوئی عقیدت مند یا قبرستان کا کوئی کورکن میری قبر کے پاس کھڑا ہوا تو میرا راز فاش ہو جائے گا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ قبر کی چھت اوپر ہی اوپر اٹھتی چلی جا رہی تھی، پھر میرے چہرے کو باہر کی تازہ ہوا لگی تھی۔ پتھر کی سیلوں کی چھت مٹی کے بہت بڑے تودے کو لے کر میری قبر کے گڑھے سے 1 فٹ اونچی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف ذرا سا ٹیڑھا کیا اور خود تیزی سے باہر نکل آیا اور تودے کو واپس اسی طرح قبر پر گرا دیا اور وہاں پھر اپنی قبر بنا دی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ اب میں قبر سے باہر قبرستان کی ٹھنڈی ہوا میں کھڑا تھا۔ زہر ہلاہل پینے کے بعد ایک بار پھر اپنے آپ کو زندہ پا کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، گہری خاموشی و تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں قبروں کے درمیان سے ہوتا اپنے کفن پر سے جو گیروے رنگ کے ایک لبادے کی صورت میں تھا اور جسے کاہن زندہ حالت میں بھی پہنا کرتے تھے، جھاڑوں اور درختوں کی طرف چل پڑا۔ آگے قبرستان کا دروازہ تھا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، دروازہ بند تھا، آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر قبرستان سے باہر نکل آیا۔ مجھے دور مندر کے کلش اور شاہی محل اور شہر کی ساری فصیلوں پر جھلملاتی مشعلیں دکھائی دی۔ اب شہر سے باہر نکلنے کا مرحلہ میرے سامنے تھا۔ میں شہر کے دروازے سے نہیں نکلنا چاہتا تھا، وہاں رات کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ میں درختوں کے جھنڈوں سے ہوتا ہوا شہر کی فصیل کے پاس ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں کھجور کے ایک بلند درخت کی شاخیں فصیل کے اوپر لٹک رہی تھی۔ یہ جگہ شہر سے فرار ہونے کے لیے بڑی موزوں تھی۔ میں درخت پر چڑھ گیا اور بھی شاخ سے لٹ کر فصیل کے کنگوروں پر آ گیا۔ یہاں سے میں نے اندھیرے میں دوسری طرف جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی۔ میں اگرچہ سلکے پر جھاڑیوں میں گرا تھا مگر میری تمام ہڈیاں سلامت رہیں، معمولی سی خراش بھی نہ آئی۔ آسمان چمکیلے ستاروں سے بھرا ہوا تھا، کسی جانب سے کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ آپ اس خاموشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو آج سے 5-6 ہزار پہلے آدھی رات کو قدیم شہروں کے قرب و جوار میں طاری ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کو آج کے پرشور اور ہنگامہ پرور کراچی شہر سے نکال کر ایک دم آج سے 5,000 پہلے کی آدھی رات کی خاموش فضاؤں میں پہنچا دیا جائے تو یقیناً آپ خوف کے مارے بھی ہوش ہو جائیں گے۔ اس عہد کی آدھی راتوں کے سناٹے دم بخود ہوا کرتے تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ خاموشی نے اپنا سانس روک لیا ہے اور انسان کو اپنی سانس کی آواز سے بھی ڈرانے لگتا تھا۔ میری منزل اب موج دوڑوں سے میلوں دور منوجھر جھیل کے جنگل تھے اور میں یہ دشوار گزار راستہ تیزی سے طے کرنا چاہتا تھا جس کے لیے ایک برقطار گھوڑے کی اشد ضرورت تھی، مگر گھوڑا میرے پاس نہیں تھا۔ میں چلتے چلتے اندھیری رات میں شہر سے کافی دور نکل آیا۔ ستاروں کی مدھم چمک میں نے صحرا میں ریت کے چھوٹے اور بڑے ٹیلے دور دور تک پھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ منوچہر جھیل کے جنگلوں کی طرف جو راستہ جاتا تھا میں اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ ہڑپا کی طرف جانے والے قافلوں کے راستوں سے ہٹ کر 10 کوس کے فاصلے پر تھا، لیکن جہاں سے ریتلا راستہ صحرا کی ویرانوں میں جاتا تھا وہ جگہ ابھی 250 کوس سے بھی کچھ فاصلے پر تھی، اور یہ راستہ میں گھوڑے کے بغیر طے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور بات میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب سے میرا جسم موت کے چنگل سے آزاد ہوا تھا میں بھوک اور پیاس سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا۔ نہ مجھے بھوک محسوس ہوتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، نہ مجھ پر تھکاوٹ طاری ہوتی تھی، نہ میرے ناخن بڑھتے تھے اور نہ میرے بال بڑے ہوتے تھے۔ مجھ پر کوئی بھی ایسی علامت باقی نہیں رہتی تھی جو میری عمر کے ارتقاء کو ظاہر کرتی۔ گویا میں ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ میری عمر ایک مقام پر ساکت کر دی گئی تھی۔ میں جوان اور صحت مند تھا اور کئی برسوں سے ایسا ہی چلا رہا تھا، اور اس وقت بھی ویسا ہی ہوں جبکہ مجھے اس زمین پر زندہ رہتے ہوئے 5,500 سال گزر چکے ہیں۔ مجھ پر نیند بھی طاری نہیں ہوتی۔ ہاں میں اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکتا ہوں اور اگر دل چاہتا تو تھوڑی بہت نیند بھی کر لیتا ہوں۔ آسمان پر ستاروں کی چمک مان پڑنے لگی، وہ پھٹ رہی تھی، رات ڈھل رہی تھی۔ دور مشرقی آسمان پر سفید گلاب کے بڑے بڑے پھول، ایسا ستارہ صبح صحرا کی دم توڑتی رات کی کافوری اندھیرے میں بھڑک بھڑک کر جھلملا رہا تھا۔ پھر مشرقی افق سے سورج کا سرخ تھال ابھرنے لگا، صحرا میں گلابی روشنی پھیل گئی اور ریت کے ذرے چمک اٹھے۔ دن کا اجالا ہوتے ہی ایک اور مشکل میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں کاہن اعظم کے ریشمی لبادے میں تھا۔ شہر کے لوگ میری شکل سے بھی شناسا تھے، میں پہچانا جا سکتا تھا، اگرچہ میں اس فکر سے آزاد تھا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ ان سب کے لیے میں مر چکا تھا اور مجھے دفن بھر کر دیا گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی راہگیر آ جاتا، مل گیا، یا آنے والا پیچھے وہ کوئی قافلہ میرے قریب پہنچا تو ہو سکتا ہے میں پہچان لیا جاؤں۔ اس طرح سے ایک نئی مشکل میں پھنس کر اپنی محبوبہ رکاش سے اور دور ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے تو میں اپنا لباس تبدیل کر کے جس قدر جلد ہو سکے اپنا حلیہ تبدیل لوں اور پھر کہیں سے کوئی گھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کروں تاکہ لمبی مسافت جلدی طے ہو سکے۔
जिस सहराई रास्ते से हटकर रेत के टीलों के अक्सर होता हुआ मैं चला जा रहा था, वो काफिलों की शाहरा थी और आगे या पीछे से आता हुआ कोई भी काफिला मुझे मिल सकता था, जिससे मैं हर हालत में बचना चाहता था। उस जमाने में काफिले आमतौर पर मुंह अंधेरे से सफर पर रवाना हुआ करते थे और मुंह अंधेरे ही अपनी मंजिल पर पहुंचा करते थे। अलबत्ता मिस्र और अरब के सहराओं में शिद्दत की गर्मी और तपिश की वजह से काफिले रातों को सफर करते थे। रात को सहरा की रेत शबनम से ठंडी थी और फजा काफी खुनक थी, मगर सूरज निकलते ही पर ही एकदम सहरा की रेत गर्म हो गई, शबनम भाप बनकर उड़ गई और सहरा तेज धूप में गर्म होकर शीश महल की तरह जगमगा उठा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हजारों साल से जिंदा इंसान की हैरानकुन सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।